اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ ذکر سماعت کیجیے۔ اپنے ہم نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح انتہائی شرم و حیا والے ایک دفعہ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نہیں چاہتا کہ میرے بدن کے قابل سطر حصوں پر میری بیوی کی بھی نظر پڑے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت سے پوچھا، کیوں، اس میں کیا قباحت ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، مجھے شرم آتی ہے۔ اس پر جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے خاوند بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، اس لیے اس میں کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ میری اپنی ازواج کی نظر بھی کبھی میری مستور جگہوں پر پڑ جاتی ہے۔ یہ سن کر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی ہو گئی۔ کہنے لگے، پھر آپ سے زیادہ شرم و حیا والا کون ہو سکتا ہے؟ ان کے واپس جانے کے بعد جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ عثمان بہت ہی شرم پردے والا ہے۔ دراصل ان کا مزاج ہی زاہدانہ قسم کا تھا۔ ایک بار تو انہوں نے اپنے آپ کو قوت مردمی ہی سے محروم کر لینے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، الیس لک فی اسوۃ حسنہ، کیا میرا اسوہ حسنہ تیرے لیے کافی نہیں ہے؟ میں بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، گوشت بھی کھاتا ہوں، کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا۔ میری امت کا کوئی فرد اگر شہوانی قوتوں کو کم کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ جو شخص اپنی مردانہ قوت کو ختم کر ڈالے وہ میری امت سے نہیں ہے۔ یہ شدید حکم سن کر سیدنا عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ارادہ تو چھوڑ دیا، مگر اپنی زاہدانہ طبیعت کا تقاضا پورا کرنے کے لیے دن بھر روزے سے رہتے، رات کو عبادت میں مصروف ہو جاتے۔ ایک دن ان کی اہلیہ امہات المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو بہت غمگین اور افسردہ تھیں۔ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن نے پوچھا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہارا شوہر تو کافی مالدار بھی ہے۔ اس نے بتایا کہ مالدار تو ہیں، مگر دن کو روزے سے ہوتے ہیں اور رات نوافل میں گزار دیتے ہیں، میری طرف تو ذرا بھی توجہ نہیں کرتے۔ امہات المؤمنین نے یہ بات جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے سیدنا عثمان ابن مظعون سے پوچھا، بھی سنا ہے تم تمام رات نماز پڑھتے رہتے ہو اور دن بھر روزے سے ہوتے ہو؟ عرض کی کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میں اسی طرح کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے بڑے ایک انداز سے کہا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی اس طرح نہ کیا کرو، تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے اور بیوی کا بھی حق ہے، اس لیے رات کو نماز بھی پڑھا کرو اور سویا بھی کرو۔ اسی طرح روزہ کبھی رکھ لیا کرو، کبھی چھوڑ دیا کرو۔ چند دن کے بعد وہی عورت امہات المؤمنین کے پاس آئی تو بڑی مسرور اور شادمان تھیں۔ امہات المؤمنین نے کہا، اب تو خوش و خرم نظر آتی ہو۔ جی ہاں، اب میرے خاوند میری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے پاکیزہ فطرت انسان ہوئے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ کہا کرتے تھے کہ مجھے ایسی چیز پینا سخت ناگوار ہے جسے پی کر میری عقل خبط ہو جائے، لوگ مجھ پر ہنسنے لگے اور مجھے اپنے پرائے کی تمیز نہ رہے۔ پھر جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو حضرت عثمان کھل اٹھے اور کہا کہ اس شراب کا بیڑا غرق ہو جائے، اس کے بارے میں میری رائے ٹھیک ہی تھی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف ایک غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت حاصل کی، اس کے بعد اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ ہجرت سے 2.5 سال بعد اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی خوش نصیبی کی انتہا کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میت کو بوسہ مرحمت فرمایا، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بوسہ دیتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جو سیدنا عثمان ابن مظعون کے گالوں پر ٹپک رہے تھے۔ اللہ اللہ، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ گریائے ابر رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جنت البقیع میں پہلی قبر انہی کی بنی تھی۔ ان کی قبر کے سرحانے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر رکھا تھا اور فرمایا تھا، یہ اس کی قبر کی نشانی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی شرم و حیا عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔